علی رسول الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج یہ ہفتہ واری اجتماع اسی مسجد میں پہلا اجتماع شیخ الاسلام ٹرسٹ کی جانب سے جو ہوا ہے، پہلا اجتماع کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ قاسم صاحب نے مجھے دعوت دی اور انہوں نے مجھے دعوت سے خدمت دی، حالانکہ ہم لوگ تو ہے ہی دعوت محبت، ہم لوگ تو ہمارا کام یہی ہے، ہمارا کام یہی ہے، کیونکہ ہم لوگ کا ایک کام ہے، آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کا کام کاروبار کرنا ہے، تو ہمارا کام یہی کام ہے دن رات میں۔ تو الحمدللہ دعوت محبت ہے، ان کی کرم نوازی ہے کہ ہمیں اس طریقے سے تو کام اس کو زحمت لفظ کا بھی ہم اس کو محبت کے لیے ہم اس کو بہت تسلیم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات مسلسل اجتماعات میں شریک ہوئے ان کو معلوم ہے کہ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ طہارت، کلین لائننس، سوچھتا، اس کا اسلام میں کیا اس کی اہمیت ہے، اس لیے کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ نیچرل پراکرتک مذہب ہے، دین فطرت ہے، اس کا ایسے امور کا تقاضا کرتا ہے کہ جس میں انسان کو طہارت حاصل ہو اور پاکیزگی حاصل ہو۔ مسلسل 4 اجتماعات میں اس حوالے سے گفتگو بھی ہوئی تھی، اور بنیادی طور پر آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو جہاں بجہاں اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنے بندوں کو ابھارا۔ کہیں قرآن کے تقیم اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا دیتا ہے، ویحب المتطہرین، اور پاک صاف ستھرے رہنے والوں کو۔ اور حدیث پاک کا بھی مفہوم آیا ہے کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ پھر ہم نے طہارت کی قسمیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ طہارت میں نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ، نجاست حقیقی، نجاست حکمی، حد سے اکبر، حد سے اصغر وغیرہ، یہ سب آپ کے سامنے بیان کرنے کے بعد پھر ہم استنجا کی طرف آئے تھے کہ یہ بھی عین فطرت ہے۔ قضائے حاجت، اگر یہ آدمی کا ڈائجسٹ سسٹم اگر خراب ہو جائے تو پھر اس کی سمجھو اس کے لیے وہ دن نہیں ہے، رات اس کے لیے رات نہیں ہے۔ یقیناً آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بانی اسلام ہے، پیغمبر اسلام ہے، جنہوں نے اپنے دین کے ماننے والے انویائیوں کو ہر چیز سے آگاہ فرمایا، ہر چیز سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آشنا فرمایا۔ کوئی گوشہ ایسا تشنا نہیں چھڑا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والے امت اور اپنے فالوور کی رہنمائی فرمائی۔ جوتا پہننے سے لے کر کے رات کو بستر پر جانے تک، یعنی کوئی باپ جتنا نہیں سمجھاتا اتنے امتیوں کے آقا ہم سب کی تاجدار مدینہ نے ہمیں وہ باتوں پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ استنجا کے حوالے سے ہم نے جانے کی دعا اور آنے کی دعا، وہاں کر اس بات کو چھوڑا تھا بھائی جانے کے ٹائم پر بھی دعا اور نکلتی وقت بھی ہمیں دعا پڑھنا چاہیے۔ صحابی رسول نے ایک جملہ کہا تھا، جی ہاں کیوں نہیں، ہمارے نبی نے ہمیں استنجا کے بارے میں بھی ہدایت عطا فرمائی ہے، اور یہاں تک کہ ہمیں استنجا کے بارے میں آداب بھی سکھا دیے۔ آپ ان کا انداز دیکھو، جی ہاں کیوں نہیں، ہمیں سب کچھ ہدایت عطا فرما دی، ہمیں استنجا کے بارے میں آداب بھی بتا دیے۔ جانتے ہو یہ کس عظیم صحابی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات تھے؟ یہ وہ فارس کا بندہ جو آقا کی محبت میں آیا، جسے دنیا حضرت سلمان فارسی کے نام سے، سلمان اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے، حضور نے ان کو فرما دیا۔ یہ پتہ یہ چلا کہ حضور جس کو چاہے جنت بھی دے دے، جس کے لیے چاہے شریعت میں آسانی فرما دے، اور جس کے لیے چاہے اپنے گھر کا ممبر بھی بنا دے۔ سلمان کو خصوصیت حاصل ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بڑی کٹھنائیوں کے بعد ان کو اسلام نصیب ہوا تھا، کیا کیا نشان، یعنی کہ کون سی کٹھن راستے سے آئے اور حضور سے ایسے آئے تو پھر گئے نہیں ہیں، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل بیت میں ہے تو سلمان کو میرے مصطفیٰ نے اہل بیت بنا دیا۔ ان کی زبان سے جملے نکلے تھے، کب نکلے تھے؟ مشرکوں نے بطور استہزاء، بطور طنز حضور پر معاذ اللہ یہ آروپ لگایا تھا مسلمانوں پر، مشرکین نے، کیا تمہارا نبی تو پاخانہ اور پیشاب کے طریقے بھی سکھا دیتا ہے؟
تو جناب سلمان فارسی نے بطور نعمت کہا تھا کیوں نہیں، ہمارے نبی نے ہمیں استنجا کے آداب بھی بتا دیے ہیں، اور اس نے کہ نبی اسی کو کہتے ہیں رہبر، کوئی کہ گوشہ پچھلا نہیں چھوڑا ہے، دین کامل ہو چکا ہے، اس لیے کہ اللہ کی مزید پیار دی ہے۔ تو استنجا کے آداب کے حوالے سے بھی آپ سنتے چلیں کہ یہ بھی ہماری زندگی کا بہت ہی اہم حصہ ہے، کیونکہ اگر یہ صحیح نہیں تو نماز طہارت نہیں، اور طہارت نہیں تو پھر یہ کنجی ٹھیک نہیں ہے، کنجی کے دانے کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے، یاد رکھیں آپ۔ اس لیے آپ دیکھو کنجیاں ہر جگہ الگ الگ رہتی ہے، ورنہ ایک ہی کام چلے جاتے تو کتنی کاریں چلی جاتی، کتنی تجوریاں ٹوٹ جاتی۔ تو استنجا کی احکام بھی بڑا ضروری ہے۔ نعرہ لگا دیجیے، سید حشمت علی بابو تشریف لائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سادات کرام زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد۔ استنجا کے احکام، اس لیے مختصر سا وقت ہے۔ قبلہ کی طرف نہ منہ کرنا اور نہ پیٹھ کرنا، اور شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے نہ چھونا، بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا، اس ہاتھ سے استنجا کرنا ہی منع کیا گیا ہے۔ انگوٹھی یا کوئی چیز جس پر مقدس نام یا کلمہ تحریر کیا اس کو اتار لینا، اگر بند ہے جیسے تعویذ وغیرہ بند کپڑے کے اندر ہے یا اوپر ہے تو اس کو پھر چھپا لیں، اور اگر بند ہے تو حرج نہیں ہے، البتہ احتیاط بھی ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بھی ڈھک دیا جائے۔ بیت الخلاء یعنی واش روم میں داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں اندر رکھنا، اور نکلتے ہوئے دایاں پاؤں باہر آپ پہلے نکالیں۔ پاخانہ پیشاب کرتے وقت سورج اور چاند کی طرف نہ منہ ہو نہ پشت ہونا چاہیے، اور ہوا کے رخ جہاں ہے ہوا کا رخ ہو اس کی طرف بھی پیشاب کرنا مقبول ہے فقہاء کرام نے۔ کنویں، حوض، چشمے یا بہتے ہوئے پانی میں کسی سایہ دار درخت کے نیچے یا پھلدار درخت کے نیچے یا راستے میں یا مسجد یا عیدگاہ یا قبرستان کے پہلو میں اور کسی سوراخ میں پیشاب کرنا بھی منع ہے۔ استنجا کے دوران نہ تھوکے، ہمارے یہاں گھر تو گھر، مسجد کی استنجا کھانے میں بتا رہے کہ یہاں پان تمباکو گٹکا کا کے لوگ یہاں بھی تھوکتے، گھر تو خیال بھی تھوڑا بہت بھی رکھتے، مسجدوں کے نعرہ کے مسجد تو اللہ کا گھر ہے یار، یہاں تو ہمیں کوئی جانے یا نہ جانے، یہاں تو مؤذن اپنی ذمہ داری، امام کی اپنی ذمہ داری، خادم کی اپنی ذمہ داری، لیکن ان سب کے علاوہ کبھی کبھی مسجد میں آؤ تو چپکے چپکے جھاڑو بھی لگا لیا کرو، کبھی آؤ تو مسجد کے اندر پوچھا بھی لگا لیا کرو۔ یاد رکھو یہ ہمارا گھر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ جل مجدہ الکریم کا گھر ہے، یہاں ہم اندھیروں میں اور بے ریا ہو کر کے خالص للہیت کے ساتھ اگر مسجد کو صاف کریں گے، پوری امید ہے، منبر رسول ہے، میرا اسلام کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہماری قبروں کو روشن فرما دے گا۔ لہٰذا یہ مسجد اس لیے نہیں کہ ہم پان کھا کر یہاں اس کو خراب کیا جائے استنجا وغیرہ، اگرچہ یہاں پر بھی الگ سے بورڈ نہیں لگے ہوئے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پاک صاحب ہم نہیں رکھیں، اللہ پاک فرما ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ دوست رکھ لیتا ہے۔ آپ اگر اس کی پاکی کا خیال رکھیں گے تو آپ بھی اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ یہ بھی اس بات کا خاص خیال ہے کہ استنجا کے دوران نہ تھوکے، نہ ناک صاف کرے، نہ بلا ضرورت کھنکھارے، نہ بار بار ادھر ادھر دیکھے، بلکہ اس محل کی طرف بھی بلا ضرورت نہیں دیکھنا چاہیے محل استنجا کی جگہ کو، اور نہیں کسی سے گفتگو کرے۔ ہمارے یہاں باہر دیکھا جاتا ہے لوگ موبائل میں اندر بھی لوگ گفتگو کرتے ہیں، اور پھر وہ ایسی بیماری آتی ہے کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور کوئی باہر سے سوال کرتا ہے، اور کچھ لوگوں کو تو ایسا یعنی وہ مزاج بن جاتا ہے، اندر جانے کے بعد سنگنگ چالو ہو جاتا ہے، گانا وغیرہ لوگ چالو کر دیتے، پتہ نہیں کیا گیا، لوگ تو ناشے نہیں پڑتے معلوم لائف کے دار وہیں جاتا ہے، تو یہ اس لیے وہاں خاموش رہنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہڈی، کھانے کی چیز، سرے ہڈیاں وغیرہ جو ہم لوگ گھر پہ کھاتے ہیں، کیونکہ جو مغز ہم لوگ کھا جاتے ہیں اور ہڈیاں وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بھی آپ عام طور پر بھی اپنے دسترخوان پر اس کو حفاظت کے ساتھ گھر کے باہر ایک جگہ رکھا جائے، اس لیے کہ جناتوں کی غذا ہے، یہ جنات کی خوراک ہے۔ تو ہڈی، کھانے کی چیز، گوبر، ریت، پکی اینٹ، ٹھیکری، شیشہ، کوئلہ اور جانور کے چارہ وغیرہ سے استنجا کرنا مقبول ہے، کیونکہ یہ مسائل درپیش آتے ہیں، آ سکتے ہیں، اور ماضی کے اندر آئے ہوئے، اس لیے بخاری لکھے کہ الحمدللہ اب تو پانی کی سہولیات موجود ہے، جتنا چاہے ہم تحت حاصل کر سکتے ہیں۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت مسنون دعا کا پڑھنا، جس سے آپ مسجد میں آئے تو آپ نے رحمت کے کھولنے کی دعا کی، اللہم افتح ابواب رحمتی، تو جائیں تو اللہ کی رحمت کا پھر رحمت اور فضل کا سوال کرتے ہیں، ویسے آپ جائیں استنجا کھانے میں تو الٹا پاؤں آپ رکھیں، اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں ضرر رسا اور ناپاک چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اسی لیے کہ یہ جو
یہ جو مقامات ہیں یہاں پر، اس لیے آپ الفاظ پہ غور کریں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ شریر جنات ہے، شرکش جنات ہے. تو یہ جن اور جنی ان کے رہنے کا مقام ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ جب آپ جاؤ تو یہ دعا کرو کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے. جب آپ حفیظ کے بعد باہر آئے، اس لیے کہ عمومی طور پر جو شراب کا جو اثر ہوتا ہے یہ ان شریر جنات اور شریر جنیوں کا، تو یہ اور دیگر جگہوں کے اندر فقہاء نے اس جگہ کو بھی شمار کروایا. جیسا کہ انشاءاللہ دعا پڑھ کے جائیں گے، کیونکہ یہ ہدایت میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے. ان کی ہدایت پہ عمل کر کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی شاعتوں سے اللہ محفوظ فرمائے گا. تو اس بات کی اللہ کے حبیب نے تعلیم دی کہ تم قضائے حاجت کے لیے ایسی جگہ پر جاؤ تو ان کے شروع سے، چاہے باہر بھی ہو، ایسے نہیں کہ بھائی باہر مثال کے طور پر کھیت وغیرہ میں آپ جائیں، میدان میں جائیں، احتیاطی طور پر آپ وہاں پر بھی دعاؤں کا اہتمام کر لیں، وہاں دعا پڑھ لیں. تو ان کے شروع سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے والا شریر جن اور شریر جنوں کے اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو جب آپ جائیں تو الٹا قدم رکھیں، جانتے اس کی حکمت کیا ہے. خدا ہر ایک کو ایمان پر اور اچھا خاتمہ عطا فرمائے. ایک حکمت ہمیں یہ نظر آتی ہے، جب آپ یہ پیر رکھیں گے خدا نہ خواستہ اگر کسی کی روح قبض ہو گئی، آپ نے اگر الٹا پاؤں رکھا تو آپ پیچھے پڑیں گے، یعنی آپ کی موت اندر نہیں آئے گی بلکہ آپ کی موت باہر آئے گی. اور پھر جب آپ باہر آ جائیں تو آپ پہلا سیدھا رکھیں. خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو آپ کی اس جگہ نہیں آئے گی بلکہ آپ کی موت پاک جگہ پہ آئے گی. یہ حکمت بہت ساری حکمتوں میں یہ بھی حکمت علماء کرام نے بیان فرمائی ہے. جب آپ باہر نکلے تھے دعا بنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. اب یہ دعا کتابوں میں بھی آپ نے مسنون دعا کی جو کتابیں ہیں، برکات دینیات ہے، آسان نماز عید میں، اور بھی کتابوں میں آپ نے پڑھی ہوگی 2 دعائیں. ایک تو خالی اتنا ہے غفرانہ، اور ایک دعا یہ ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. اب اس کے اندر آپ اس میں بھی حکمت ہے. غفرانک آپ نے پڑھ لیا تو بھی عمل کر لیا، کیونکہ روایت یہ میں یہ ہے کہ بھائی غفرانک کا پڑھیں. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یعنی کہ غفرانک کا یہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تو بخشنے والا ہے. اور ایک الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے اذھب عنی الاذی، جو مجھ سے تکلیف دینے والی چیزوں کو جس نے دور فرما دیا، وعافانی، اور تکلیف دور فرما کر مجھے عافیت عطا فرمائی. ایک شکر بھی ہے اللہ تعالیٰ. الحمدللہ آپ دیکھیں آپ نے غذا کھائی، اور غذا کھانے کے بعد غذا پوری نہیں نکلتی، اس میں پاچن ہوتا ہے. پاچن ہونے کے بعد 2 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ باعث تقویت بنتا ہے، جسم کے اندر طاقت خون بنتا ہے، اور جو فضلات ہوتے ہیں کچرا ہوتا ہے وہ کیا اس یہ جو پاخانہ کے راستے سے وہ بائی پاس نکل جاتا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ غذا کے 2 حصے بنے، ایک حصہ خون کا بنا اور ایک حصہ فضلات کے طور پر. اگر ایک حصہ دونوں چلے جائے تو انسان کمزور ہو جائے، اور اگر نہ نکلے تو ابھی وہی تکلیف انسان کے لیے ہو جائے. انسان نہ جانے کتنی بیماریاں، یہ پیٹ، یہ ساری بیماریوں کی جڑ یہ پیٹ ہے. اس کا سسٹم خراب تو آدمی کی زندگی خراب، اگر یہ درست تو آدمی زندگی چین سے گزرتی ہے. تو آپ دیکھیں 2 حصے بنے، ایک طاقت کا حصہ بنا اور ایک حصہ باہر چلا جاتا ہے. تو جو اگر وہ نہ ہے تو انسان کمزور ہو جائے، لہٰذا ایک حصہ بن گیا، اب وہ جو حصہ نکل گیا ہے وہ حصہ نکل گیا. تو آپ کیا کہا اذھب عنی الاذی، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے اذھب عنی الاذی کہ جس نے مجھ سے تکلیف والی چیزوں کو دور فرما دیا. یہ اس سے تعبیر کیا، لہٰذا اللہ کا شکر ہو گیا، شکر ادا کرو. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تکلیف والی چیز سے وعافانی، اب وہ جو طاقت بن گئی ایک حصہ تو نکل گیا، وعافانی، اور اللہ نے مجھے آرام، تکلیف والی چیز دے کر کے آرام. یعنی انسان زندہ کب رہے گا؟ جب اس کا خون بنے گا، گوشت بنے گا، تب انسان زندہ رہے گا. تو وعافانی، اب وہ جو بچ گیا تو اللہ نے اس کو زندگی عطا فرمائی. اب یوں کہو تکلیف والی چیز بھی دور ہو گئی اور اللہ نے ایک حصہ بچایا، اس کے لیے آرام کا سبب بھی ہو گیا. اب یہ تو ظاہر ہو گیا. اب وہ دعا، اب دونوں دعا کر لیا. تو یوں کرو غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، تاکہ ہمیں دونوں مقاصد حاصل ہو جائے. یہ ایک تو یہ ہو گئی الحمدللہ اللہ کا شکر بھی ادا ہو گیا کہ تکلیف والی چیز دور ہو گئی، اور ایک جو طاقت والا حصہ ایک چیز اس میں رہ گئی اور وہ خون بنا، گوشت بنا. لیکن یہ دونوں دعا پڑھیں گے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. اب اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اے اللہ جس طریقے سے تو نے ظاہری چیزوں کو دور فرمایا اور میرے جسم کو صاف ستھرا کر دیا، غفرانک اے اللہ تو میرے باطن کو گناہوں کی نجاست اور آلودگی کے دور فرما کر باطن کو بھی پاک فرما. سبحان اللہ. دونوں اس کے فائدے ہمیں ملے. غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. پھر نرم جگہ پیشاب کرنا جہاں چھینٹی نہ پڑے، جو جذب کرنے کی اس کو آبزرو کرنے کی صلاحیت ہونا چاہیے ایسی جگہ پر.
زمین کے قریب جا کر سطر کھولنا، ایسے دیکھو کہ وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں وسیع سطر، اتنا خیال رکھا جاتا ہے بلکہ آپ بیت الخلاء میں 4 دیواری میں وہاں پر بھی ایک دم بیٹھنے کے قریب آ جا، اس کے بعد سطر کو آپ کھولیں۔ کھلے میدان اور غیر آباد جگہوں میں پیشاب کرنے سے قبل 3 دفعہ دایاں پاؤں زمین پر مارے اور ہر بار تعوذ پڑھے، پھر پیشاب کرے تاکہ شیاطین کے اثرات سے محفوظ رہے۔ یہ بھی فقہاء کرام نے لکھا ہوا ہے، اس طریقے سے اپنا دایاں پاؤں 3 مرتبہ زمین پر مارے، اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے مکمل طور پر بچائے، کیونکہ وہ حدیث آپ علماء سے سنتے بچ کی تب نہیں جاتا ہوں، یہ بھیانک عذاب قبر اس سے بھی ہوتا ہے، تو اس سے بھی چھینٹوں سے بچنا چاہیے۔ کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے، بے شمار لوگ یہ پتہ نہیں کہاں سے لے کر کے آ جاتے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے کہ بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، اس میں یہ بھی لے کے آتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب، کہاں یہ لکھا ہوا ہے؟ لیکن یاد رکھیں طباء نے باقاعدہ میڈیکل سائنس بھی اس نتیجے پر پہنچتی ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں جیسا جیسا سائنس ترقی کرے گا مصطفیٰ کا اسلام نکل کر لوگوں کے سامنے آئے گا، یہ آئے گا انشاءاللہ، آنے دو۔ اب تک لوگ جو زمین کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ زمین گھومتی ہے اور اس میں جو سائنٹسٹ کا طبقہ ہے ان میں بھی 2 طبقے ہو گئے، 2 باب ہو گئے، وہ جو پہلا تھا اپنی وچار دھارا وہ چینج کر رہا ہے، اب وہ بھی اسلام کے نظریے پہ آ رہا ہے، والشمس والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اس پہ آ رہا ہے، کل فی فلک یسبحون پہ آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار یہ زمین گھومتی ہے، لیکن اب وہ سائنس جیسی ترقی کر رہا ہے، ماڈرن سائنس، ویسے ویسے وہ اسلام کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہے ہیں۔ تو کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے، اس میں بھلائی اطباء بھی، جیسے پانی پینے کے حوالے سے میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا، تو ویب سائٹ پر بھی آیا تھا، بیٹھ کر پینے کے کتنے فائدے ہیں پانی پینے کے، ہارٹ کی بیماری، پیٹ کی بیماری، یہ ساری بیماریاں ہوں، تو اس طریقے سے کھڑے ہو کر بھی پیشاب نہ کیا جائے۔ غسل خانہ میں پیشاب نہ کرے، یہ بھی فقہاء کرام نے لکھا ہے، تو اس میں بھی مطلب کسی مجلس میں بات چلی تھی، غالباً سوال یہ کیا گیا تھا کہ پہلے جو پیشاب خانے ہوتے تھے اس کے اندر کیا ہے کہ وہ پانی یعنی پیشاب وغیرہ وہ پانی کا ایک جماؤ رہتا ہے، بہنے کی کوئی صورت نہیں تھی، لیکن بچنا تو بہرحال چاہیے۔ آپ کو پیشاب لگی ہے، آپ کو پیشاب لگی ہے، پہلے استنجا خانے میں جائیں اور پیشاب وغیرہ کر لیں، تاکہ کیا ہے کہ وہ اس حدیث کے مطابق چھینٹوں سے بھی ہم چند چھینٹے بھی ہمارے گمان بھی ہو کہ بھائی چھینٹے لگے ہوں گے، اس سے بھی ہمیں احتیاط ہو جائے گا مکمل طور پر۔ تو اب یہ کیا ہے کہ بہاؤ گے اس طریقے سے پانی جمع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، وغیرہ اجازت دی ہے لیکن بچنا بہتر ہے۔ تو یہ کیا غسل خانے میں پیشاب، کیونکہ اب کیا ماربل ہے اور ایسی اس کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ پانی کیا ہے کہ جمع نہیں ہوتا، پانی جیسے چلا جاتا ہے، لیکن بہتر کیا حدیث پر عمل کر کے ہم کیا کریں، پیشاب ہونے سے پہلے ہاں اپنا ہاتھی ہوئے یا ایسی پوزیشن میں آ جائے تو پھر کیا ہے کہ آپ احتیاط کے ساتھ وہاں پر یہ کہ بدن پر چھینٹے نہ اس اعتبار سے آپ کریں، کیونکہ یہ اب ہماری مجبوری ہو گئی، اب ناتے ناتے تو کوئی بندہ نہیں جائے گا، لیکن بہرحال پہلے آپ پیشاب کر لیں اور اس کے بعد نہانے جائیں، اور خاص کر کے جنوبی حضرات کے لیے تو آیا ہی ہے، تاکہ جو جنوبی جب نہائے گا تو کیا ہے کہ وہ اس کے وہ مادے منویہ جو اس کے عضو کے اندر ہوگا پیشاب کی چیز سے نکل جائے گا، پھر اس کے بعد دوران غسل یا غسل کے بعد وہ جو قطرات نہیں نکلیں گے تو مکمل طور پر اس کو طہارت حاصل ہو جائے گی۔ غسل خانے میں پیشاب نہ کریں۔ اچھا، با پردہ بیت الخلاء کا انتخاب کریں، الحمدللہ اب تو ایسی جگہ ہے ہی، آپ سفر میں بھی جائیں، بسا اوقات ہمارے بھائی اسلامی بھائی غیروں کو دیکھتے ہوئے ویسے ہی ان کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہمیں کیا احتیاط کرنا چاہیے، کوئی اور جگہ جہاں چھپنے کوئی نہ دکھ سکے ایسے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کو صرف اور چیزوں میں نہیں بلکہ ایسے عید میلاد ہے، بقر عید، بلکہ مسلمان کو تو سال کے 365 دن مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ انشاءاللہ یہ تو ہم نے ویسے ہی اجمالاً آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے، وقت مختصر ہے، تفصیل میں نہیں گئے، لیکن یہ اجتماع الحمدللہ ہر ایک دن اجتماع ہوتا ہے، تو آپ انشاءاللہ آئیں گے۔ اب جو دیرے ہے کیونکہ دینوں کا یہ کرنا، کتنے دینے استعمال، اور پھر استنجا وہ کس ہاتھ سے ہم کریں گے، دینے پکڑیں گے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر کس سے استنجا کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں اور انشاءاللہ آتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو احسن سے احسن طریقے پر مصطفیٰ کی سنت پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظاہر کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ دلوں کی پاکیزگی نصیب فرمائے۔ جو قرآن احکام اگر غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ اپنے محنت کی سچی معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ برحمتہ۔ عزیزان ملت اسلام میں بہت ہی مسائل